واہ رے انیس، اب یہ آپ کو کیا بتاؤں، یہ مرثیہ انیس نے اس وقت پڑھا کہ جب مرنے میں کل 2 سال رہ گئے تھے، 70 برس کی عمر تھی۔ اے انیس تم پر میرا سلام، 70 برس کی عمر میں تم نے اتنا بھاری مرثیہ کیسے پڑھا؟ اور پڑھتے پڑھتے کہا گو پیر ہوں پر زور جوانی ہے ابھی تک۔ گو پیر ہوں پر زور جوانی ہے ابھی تک۔ کیسا مصرع دیا، اپنے بڑھاپے کو جوانی کہہ کے پھر آگے کیا کہیں گے سن لیجئے۔ کون یہ شاعری کرے گا؟ گو پیر ہوں پر زور جوانی ہے ابھی تک، سوکھے ہوئے دریا میں روانی ہے ابھی تک۔ سوکھے ہوئے دریا میں روانی ہے ابھی تک۔ اور بھائی کوئی اپنا عیب بیان نہیں کرتا، 65 برس کے بعد سارے دانت گر جاتے ہیں۔ انیس 70 برس کے تھے، دانت کے بغیر مرثیہ پڑھنا مشکل۔ اور تیسرا مصرع سنو، دندہ نہیں پر تیز زبانی ہے ابھی تک۔ پر تیز زبانی ہے ابھی تک، بھائی قبضے میں وہی تیغ سفانی ہے ابھی تک۔ جوہر ہے وہی، باڑ وہی، گھاٹ وہی، کونا تو ہے شمشیر مگر کاٹ وہی۔ پرانی شمشیر ہے۔ تو اب جب دعا مانگ چکے تو کیا کہا؟ یا علی تصویر پریشانی کفار دکھا دوں، غیظ و غضب حیدر کرار دکھا دوں، جعفر کو ابھی جنگ پہ تیار دکھا دوں، ہر بند پہ چلتی ہوئی تلوار دکھا دوں، رخ سب قدر اندازوں کے پھرتے نظر آئے، سرداروں کے سر خاک پہ گرتے نظر آئے۔ بھائی ہم آپ سے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس منزل پر آتے آتے انیس نے کیا کمال دکھایا میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ سرداروں کے، اور آپ داد دیجئے گا اس کے بعد کے مصرے پر، سرداروں کے سر خاک پہ گرتے نظر آئے۔ لو نیچے شہزادوں کے چلتے ہیں، خبردار۔ دیکھیں محنت جتنی آپ کی ہے اتنی میری بھی ہے، لیکن آخر تک ساتھ دینا ہے، تھکنا نہیں ہے۔ لو نیچے شہزادوں کے چلتے ہیں، خبردار۔ لو بامبیوں سے ناگ نکلتے ہیں، خبردار۔ رنگے افیے خوخار بدلتے ہیں، خبردار۔ لو مارے سیاہ زہر اگلتے ہیں، خبردار۔ جل جاتا ہے وہ آنچ ذرا لگتی ہے جس کو، پر جاتے ہیں نیل ان کی ہوا لگتی ہے جس کو۔ بھائی اب جو چلے آنا محمد اور نیزے چلے اور لہرائے نیزے، تو انیس نے ایک بار منظر دکھایا، 2 ناگ ہیں پرزہر کے لہراتے ہیں سر پر، 2 ناگ ہیں پرزہر کے لہراتے ہیں سر پر، گہ پاؤں پہ آتے ہیں کبھی جاتے ہیں سر پر، نکلے جو زمین سے تو جگہ پاتے ہیں سر پر، چاٹا ہے لہو گرم ہوا کھاتے ہیں سر پر، کچھ پڑھ کے ابھی پھوکے گا جو ناری تو جلے گا، اعجاز ہے ان پر کوئی افسوں نہ چلے گا، بے مثلو عدیلے تو یکتائے جہائے، ان باغیوں پر باد سمو میں خزائے، ایک آتش دانسوز ہے اور آب روائے، گھاٹ ایک برش ایک چمک ایک زبائیں ایک، میان اس کا الگ ہے تو غلاف اس کا جدا ہے، ایک جان دو غالب نے کا یہ تو بجا ہے، نصرت کا وہ یہ فتح کے گنجینے کا مشتاق، ایما کا وہ یہ دین کے آئینے کا مشتاق، وہ سر کا یہ 4 آئینے میں سینے کا مشتاق، جو اندہ وہ دم کا یہ لہو پینے کا مشتاق، وہ تیر کے دل سے نکل آیا یہ جگر سے جوشن سے
اسے لات اسے بیر سپر سے. دونوں کی تعریف ہو گئی، دونوں کی تعریف ہو گئی. دو نیمچے خالی نہ کبھی جا کے پھر آئے، آدھا کا لہو خاک پہ برسا کے پھر آئے. گئے سن سے گئے اور کبھی لہرا کے پھر آئے. دم لے کے لہو پی کے صفیں کھا کے پھر آئے. مخدوش جو راہیں تھیں وہ شفاف ہوئی ہیں. کیا ہاتھ منجے ہیں، صفیں سب صاف ہوئی ہیں. تھا شور کے دریا یہ روانی نہیں رکھتا، یہ کاٹ کسی تیغ کا پانی نہیں رکھتا، خنجر کوئی یہ تیز زبانی نہیں رکھتا، ایک ایک وہ یکتا ہے کہ ثانی نہیں رکھتا. جد ان کا اٹھاتا تھا پیغمبر کے علم کو. یہ سب چیخ رہے ہیں، پورا لشکر عزیز چیخ رہا ہے. کیا چیخ رہا ہے؟ جد ان کا اٹھاتا تھا پیغمبر کے علم کو، یہ چھین کے لے جائیں گے لشکر کے. چھوٹا تھا بڑے بھائی سے خورے زیادہ، کچھ ہاتھ بھی کچھ نیمچا بھی تیز زیادہ. تیز زیادہ شرر انگیز زیادہ، اس گھوڑے سے گھوڑا بھی صبح خیز زیادہ. حیدر کی شجاعت بھی، جلالت بھی، غضب بھی، غصہ بھی، تحمل بھی، برادر کا ادب. برادر کا ادب بھی. سر ایک سے لڑنے میں دو چند ایک نے کاٹے، تیر ایک نے اور نیزوں کے بند ایک نے کاٹے. سب حلقہ گیرائے کمند ایک نے کاٹے، قلموں کی طرح پائے سمند ایک نے کاٹے. جانبازیاں دیکھیں کہ جگرداری کو دیکھیں. جعفر ہوں تو ان ہاتھوں کی تیاری کو دیکھیں. اب سب تتر بتر ہو گئے، سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، ایک جگہ آ جاؤ، ایک جگہ آ جاؤ، ایک جگہ آ جاؤ. اے فوج ظفر موج کے جرار جوانوں، دو شیر کے بچے ہیں یہ ہوشیار جوانوں. یہ وقت کے ہیں جعفر تیار جوانوں، لشکر کے نشانوں سے خبردار جوانوں. پہنچے بھی، سب چلا رہے ہیں، پہنچے بھی یہ کاٹیں گے، مروڑیں گے عالم کو. پنجہ جو بڑھایا تو نہ چھوڑیں گے عالم کو. وہ تو یہ چیخ رہے ہیں کہ اپنے اپنے عالم بچاؤ، اپنے سروں کو بچاؤ. یہ کہتے تھے لشکر کا نشان دو تو آمادیں. یہ کہتے تھے لشکر کا نشان دو تو آمادیں. دنیا کی محبت پہ نہ جان دو تو آمادیں. ہاں صلح کی حضرت کو زبان دو تو آمادیں. اصغر کو جو یہ آب رواں دو تو آمادیں. خونے پسر ساٹھ بہا دو تو رکیں ہم. ہاں شمر کا سر کاٹ کے لا دو تو رکیں ہم. اب ذرا بچوں کا جلال اور غیظ دیکھیے گا. بتلا دو ہمیں خول خوخار کدھر ہے، شیخ ابن ربیع سا جفاکار کدھر ہے، ارزق جسے کہتے ہیں وہ مکار کدھر ہے، کیوں ہرملا سرکش و غدار کدھر ہے. ہم نیمچے چمکا کے بڑھاتے ہیں فرس کو، یاد بھیج دو میدان میں سنان ابن انس کو. تھراتے ہیں سن سن کے یہ نعرے وہ جفاجو. ڈھالوں میں چھپا تھا پسر سادے سیارو، کہتا تھا کہ ان بچوں میں ہے شیر کی خوبو. ٹکڑے میرے کر دیں گے اگر پائیں گے قابو. آفت میں مددگار ہو رنجوں سے بچا لو، یارو مجھے ان شیروں کے پنجوں سے بچا لو. زخمی ہوئے جب شیر تو لشکر میں در آئے. آفت ہوئی برپا غضب آیا جدھر آئے. دو نیمچے جب سن سے کسی گول پر آئے، ہاتھ اڑ کے گئے وہاں تو ادھر کٹ کے سر آئے. دونوں کے فرس ابر کہیں برق کہیں تھے، دستانے کہیں کھوت کہیں فرق کہیں تھے. شیروں نے پرے فوج بدعین کے توڑے، گویا کے پرے خیبر و صفین کے توڑے.
ہاتھ آیا تو بازو کسی بھی دین کے توڑے، جھنڈائے تو لشکر کے نشان چھین کے توڑے۔ ہاتھ آیا تو بازو کسی بے دین کے توڑے، جھنڈائے تو لشکر کے نشان چھین کے توڑے۔ چیٹیں بھی ادھر خون کی، نہروں کی اڑائیں، کیا دھجیاں علموں کے پھریروں کی اڑائیں۔ بیٹھی کی پس پردہ ادھر زینب ناچار، چہرہ تک کبھی زرد کبھی سرخ تھے رخسار۔ بےتابی میں فضہ سے یہ فرماتی تھیں ہر بار، تو دیکھ تو پہنچے ہیں کہاں تک میرے دلدار۔ کھائے ہیں ابھی زخم نہ گھوڑوں سے گرے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ فوجوں میں گرے ہیں۔ نکلی جو اسد خان کے وہ خیمے کے باہر، خم تھی کمر اور منہ عرق کے شرم سے تھر تھر، چلنے میں قدم کانپتے تھے ذوف سے تھر تھر، ہلتا تھا ضعیفی کے سبب سے سر انور، کیوں کر یہ نہ ہو خادمہ آل عبا تھی، برقع نہ صابہ نہ قصابہ نہ ردا تھی، شہزادوں کی سب مار کا آرائی بھی دیکھی، جرت بھی جلالت بھی توانائی بھی دیکھی، دانائی بھی غربت بھی شکیبائی بھی دیکھی، جانبازی بھی مسلومی بھی تنہائی بھی دیکھی، شیروں کو لہو میں بھی نہاتے ہوئے دیکھا، آگے جو بڑی تیر بھی کھاتے ہوئے دیکھا۔ روتی ہوئی خیمے میں جو آئی وہ دل افگار فضہ، زینب نے کہا قتل ہوئے کیا میرے دلدار؟ کی عرض نہیں تو ابھی لڑتے ہیں وہ جرار۔ آفت ہے بابا آفت ہے بابا، بھاگتے پھرتے ہیں جفاکار، وہ کون سا یکتا ہے جو چورنگ نہیں ہے، سب کہتے ہیں اجاز ہے یہ جنگ نہیں ہے۔ فضہ جناب زینب کو بتا رہی ہیں لڑائی دیکھ کے آئی ہیں۔ بے سر اسے کرتے ہیں جسے پاتے ہیں دونوں، فضہ بیان کر رہی ہیں، گھر کی خادمہ اونو محمد کی تعریف کر رہی ہے۔ بے سر اسے کرتے ہیں جسے پاتے ہیں دونوں، سبھٹتے ہیں جب نیمچے چمکاتے ہیں دونوں، ڈھالوں کی گھٹا میں کبھی گر جاتے ہیں دونوں، لڑ بھڑ کے کبھی صاف نکل جاتے ہیں دونوں۔ کس چشم کی پتلی میں وہ کاوا نہیں پھرتا، یوں پھرتے ہیں گھوڑے کے چھلاوا نہیں پھرتا، یوں پھرتے ہیں گھوڑے کے چھلاوا نہیں پھرتا۔ لاکھوں تو بلائیں ہیں وہ بچے کسے ڈالیں، تلواریں ادھر ہیں تو ادھر نیزوں کی بھالیں، زرہوں پہ نہ چارائیں نہ ہاتھوں میں ڈھالیں، مہلت نہیں جو سینوں سے تیروں کو نکالیں۔ تلواروں میں بھائی کی سپر ہوتا ہے بھائی، بہتا ہے جو بھائی کا لہو روتا ہے بھائی۔ قائم رہے ان بھائیوں کی خلق میں جوڑی، گھر کی خادمہ دعا دے رہی ہے مالکہ کو، قائم رہے ان بھائیوں کی خلق میں جوڑی، ہلچل تھی ادھر باغ جدھر رش کی موڑی، الٹا جو پڑا اس نے تو سب اس نے بھی توڑی، چھوٹے نے کوئی بات علی کی نہیں چھوڑی، تیور وہی آواز وہی آن وہی تھی، نعرے وہی توقیر وہی شان وہی تھی۔ سامنت ہیں ان اپنے فزادوں کے میں واری، حملوں میں شوکت اسد اللہ کی ساری، تلواریں بھی ان نیمچوں سے ہو گئیں آری، خود غیرت گلشن تو فرس باد بہاری، بچے کہیں شان سے توسن پہ چڑھے ہیں، میں نے تو یہ جانا کہ علی رن میں چڑھے ہیں۔ چھایا ہوا تھا چار طرف شام کا بادل، میں تھی وہیں لڑنے کے لیے آئے جو دو یل، تلواریں علم ہاتھوں میں تھیں ابروؤں پر بل، ناروں سے فلک گونج اٹھا ہل گیا جنگل، ایک ایک کی آنکھیں تھیں کہ دو ساغر خون تھے، کچھ مرحب و انتر سے بھی دل بر میں فزوں تھے، تیغیں وہ کہ منہ لوہے کی ڈھالوں سے نہ موڑیں، نیزے وہ قیامت کے دل کوہ کو توڑیں، ہم پنجہ ہو رستم تو کلائی کو مروڑیں، حملہ کریں جس پر نہ سلامت اسے چھوڑیں، ہر دم تھا اشارہ پسر سادے لائن سے، ایک نیزے پر دونوں کو اٹھا لیتے ہیں زی سے۔ بی بی فضہ کہہ رہی ہیں، بی بی وہ جلالت مجھے بھولے گی نہ وہ شان، اے شیر کے بچے تیری ہمت کے میں قربان، بھائی نے جو خاطر سے کہا خیر میری جان، گھوڑے کا اڑانا تھا کہ بس لے لیا میدان، دکھلا دیے انداز وغا ابو جد کے، گلفا کے غزال آ گئے پنجے میں اسد کے۔ سن کر یہ بیان
فضا بیان کر چکی ہیں. سن کر یہ بیان شاد ہوئی زینب خوشبو، پھر جوش محبت سے رہا دل پہ نہ قابو. ہر بی بی سے ارشاد کیا پہنچ کے آنسو، میدان سے سرکے نہیں اب تک میرے گلرو. لاکھوں سے لڑے تشنہ دہن کام کیا ہے، سنتی ہوں کہ چھوٹے نے بڑا نام کیا. سب بیویاں بولیں کہ یہ ہے آپ کا اقبال، ان دونوں کا سوچو تو ابھی کیا ہے سنو سال. پر باہری توقیر رہے حشمت و اجلال، فرمایا کہ ہاں صاحب غیرت ہے میرے لال. بھائی کے سوا مجھ کو نہیں فکر کسی کی، عزت سے وہ مر جائیں میں طالب ہوں اسی کی. لیجئے تقریر بھی ختم ہوئی اور بس کہاں ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز لندن یونیورسٹی کا پروفیسر نیو جرسی میں میرنیس پہ تقریر کر رہا تھا پچھلے سال. ویڈیو میرے پاس ہے. اس میں اہل سنت اور شیعہ سب موجود تھے. تو جو لوگ شیعہ جلسے کر رہے تھے انہوں نے تمام ادیبوں سے یہ کہا کہ میرنیس کے مصائب کے شعر کوئی نہیں پڑھے گا اور کوئی اس میں جلسے میں روئے گا نہیں. یہ بین الاقوامی جلسہ ہے، مجلس میں رویا ہو جاتا ہے. یہ ایک سیمینار ہے، یہاں شاعری کی تعریف کی جائے گی، رونا دھونا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سنی بھی آ رہے ہیں. سب چپ ہو گئے بھائی کہ رونا نہیں ہے، اگر ایک مصرع بھی کوئی مصائب کا آیا تو رونا نہیں ہے، روکنا ہے اپنے کو. جب ڈاکٹر میتھیوز آئے جن کی صدارت تھی تو انہوں نے کہا آج میں صرف میرنیس کے مصائب پڑھوں گا. اور میتھیوز نے کہا کہ ایسے مصائب دنیا میں، ایسے بین، ایسی شہادت دنیا میں کسی نے نہیں لکھی دنیا کی کسی زبان میں. اور جس طرح انیس سب کو رلا دیتے ہیں دنیا کا کوئی انسان کسی دوسرے کو رلا نہیں سکتا. وہ بھیا سب رونے لگے. وہ جو شرط ان کی تھی وہ خاک میں مل گئی. سنی بھی رونے لگے، شیعہ بھی. وہ انگریز خود ہی رو رہا تھا تو اب کیا ہو. تو حسین کے رونے کو کہیں روکا نہیں جا سکتا. یہ نہیں کہنا چاہیے یہاں روئیے گا نہیں، یعنی فیشن نہیں چلانا چاہیے. رونا ہی فیشن ہے، اب نہ رونا فیشن نہیں ہے. اس لیے کہ انیس اب جدید فیشن میں آ گئے، جہاں چاہیں انیس رلا دیں. تو ڈاکٹر میتھیوز جیسا انگریز پروفیسر اس دور کا جدید، وہ کہتا ہے یہ سب کس نے لکھا ہے کہ جہاں انیس آج 150 برس کے بعد اپنے ایک ایک لفظ سے رلا دیتے ہیں. یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی، مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے. خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں. یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئیں زینب، سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یا رب، طالب تھی میں جس کی وہ برایا میرا مطلب. سب مٹ گئے دھڑکے کوئی تشویش نہیں اب، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے. سب قتل ہو پر میرے بھائی کو بچا لے. فضا کی صدا آئی ہے پیٹنے والوں، سب مل کے ذرا میری خوزادی کو سنبھالو. روتی ہے کہاں بانوئے عالم کو بلا لو، لوٹا گیا گھر خاک کے عذاب بالوں پہ ڈالو. مقتل سے حسین ابن علی لائے ہیں لاشیں، سیدانیوں ڈولی پہ چلو آئے ہیں لاشیں. ڈر تک گئے ناموس نبی کھولے ہوئے سر، لاشوں کو لیے خیمے میں داخل ہوئے سرور. ایک لاش کو لائے تھے علمدار دلاور، لپٹائے تھے چھوٹے کو گلے سے شہ صفدر. جنبا تھی زمین غل تھا یہ فریاد و بکا کا، ہلتا تھا کلش خیمہ شاہ شہداء کا. لاشوں کو شہیدی صف ماتم پہ جو لائے، سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے. زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے، بیٹھی رہیں سرزانوئے اقدس پہ جھکائے. لب خشک تھے منہ زرد مژہ آنکھوں سے تر تھی، نہ اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی. بانوں نے جو قریب آئی تو بولی ہے وہ مغموم، بی بی مجھے کچھ آنکھوں سے ہوتا نہیں معلوم.
تھے زانوے زینب پہ سر ان کے، جو بیویاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے، زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظر ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ میں تر ان کے، رخسار بھی ابرو تھے، رخسار بھی مجروح تھے، ابرو بھی کٹے تھے، شانے تھے جدا چاند سے، بازو بھی کٹے تھے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تم واقعات کربلا پہ روتے ہو، میرے عشرے کا عنوان ہے میر انیس اور واقعہ کربلا۔ خدا کی قسم، ممبر پہ قسم کھا رہا ہوں، اگر میر انیس کو اللہ پیدا نہ کرتا تو ہم کو یہ نہ پتا چلتا کہ جب اون و محمد کے لاشیں خیمے میں آئے تو زینب نے کیا کیا، اور یہ تمہیں کوئی بتائے گا نہیں سوا انیس کے۔ اس لیے انیس کا پڑھنا ضروری ہوا کیا جب لاشیں آئے، منہ چھاتیوں پر رکھ کے یہ ناشاد زینب نے بچوں کے سینے پہ منہ رکھ دیا، منہ چھاتیوں پہ رکھ کے یہ ناشاد پکاری، آرام میں ہو یا ہے غشی پیاس کی تاری، ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری۔ سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری شب کا، پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا، پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا۔ تعریف امام دوسرا کرتے ہیں اٹھو، عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدح وقا کرتے ہیں اٹھو، ارے سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے اٹھو، آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، سٹکے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے۔ سب چھوڑ دیا میں، اس لیے کہ جو کیف ہے اس میں، جو گفتگو لاشِ اون و محمد سے زینب نے کی ہے، میں کیا آپ کو سناؤں، اس لیے کہ جو گفتگو ہے عجیب و غریب معنی گفتگو کی ہے۔ کیا تھی خبر اس کی کہ جدا ہوگے بچوں، میں روں گی اور تم نہ مجھے روؤ گے بچوں، پردیس میں دنیا سے مجھے کھوؤ گے بچوں، تڑپوں گی میں اور قبر میں تم سوؤ گے بچوں، تم سوؤ گے، بیداری میں گزریں گی کہ سونے میں کٹیں گے، اب زیس کے یہ دن مجھے رونے میں کٹیں گے۔ اب جینے سے اماں کا بھی دل سیر ہے پیارو، جیتی ہوں پہ قسمت کا میرے پھیر ہے پیارو، تم مر گئے دنیا مجھے اندھیر ہے پیارو، کیا جانے میری موت میں کیا دیر ہے پیارو۔ یہ بیت سن لو اور بچوں کو زبانی یاد کرا دو کہ یہ بیت کیسے لکھی گئی، ماں نے بچوں کی لاش پہ یہ کیسے کہا ہے، کون سی دولت جسے کھونے کو رہی ہوں، معلوم نہیں اب کسے رونے کو رہی ہوں۔ جب بیٹے ہی مر جائیں، اولاد مر جائے۔ حضرت کو لڑائی کے پیام آتے ہیں اٹھو، خیمے کی طرف ساکن شام آتے ہیں اٹھو، لو تیرے ستم سوئے امام آتے ہیں اٹھو، جرار برے وقت میں کام آتے ہیں اٹھو، جلدی سے قباؤں کو پہنے ہوئے نکلو، شمشیروں سپر تھام کے تنتے ہوئے نکلو۔ تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر، مادر دل بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر۔ یہ آج جو نوے تم سن رہے ہو نا، یہ سب انہی مصروں سے بنائے جاتے ہیں، اور جو انیس کو پڑھتا ہے اس کے نوحوں میں اثر ہوتا ہے، اور جس نے یہ نہیں پڑھا اس کے نوحوں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ مادر دل بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر، ماں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر،
نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری۔ خدا کی قسم، جوان بیٹوں کے لاشوں پر کے 2 لاشیں بیٹوں کی پڑی ہوں تو ماں کیا باتیں کرے۔ آخر میں انیس نے ایک دعا مانگی ہے، اس غم کو لکھنے کے بعد وہ بھی سنیے گا کہ دعا پہ مرثیے کو ختم کیا ہے۔ ماں کیا بچوں سے کہے، کیسے بیان کرے؟ جنگل میں قیام آج کہاں ہوگا بتاؤ، بستر سر شام آج کہاں ہوگا بتاؤ، اور مصرع دیا ہے دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتاؤ۔ ماں صدقے مقام آج کہاں ہوگا بتاؤ۔ اور پھر ماں کو یہ بھی فکر ہے، اس لیے کہ زینب بچوں کا بستر بچھاتی تھیں، شام کو جب سلاتی تھیں، وہ ماں جو روز نرم بستر پہ مدینے میں سلاتی تھی، وہ بچوں سے پوچھ رہی ہے ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے زمین جو تمہیں سونے کو ملے گی۔ سمجھو بات کو سمجھو، روتے بھی رہو اور اس چیز کو سمجھو تاکہ کربلا سمجھ میں آئے، زینب سمجھ میں آئے، اون محمد سمجھ میں آئے۔ جب مدینے واپس گئیں تو بستر کنیزوں اور غلاموں نے اون محمد کے مدینے میں اسی طرح لگا کے رکھے تھے، اور جب گھر میں گئیں تو تکیہ بھی دیکھا، چادر بھی دیکھی کہ دونوں کے حجرے میں بستر لگے ہوئے ہیں۔ اور اب جو لاشیں سامنے پڑی ہیں اور ابھی لاشیں مقتل میں جانے والی ہیں، تو اب ماں بچوں سے کیا پوچھے؟ ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے زمین جو تمہیں سونے کو ملے گی؟ ہمراہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کے بچھونے، ہمراہ تکیے ہیں نہ راحت کے بچھونے، 2 بھائی ہو تم ایک جگہ رات کو سونا، معلوم ہے چھوٹے کا مجھے چوک کے رونا، صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا، بے ماں کے سہر رونے میں ہو جاتی ہے اس کو، پہلو میرا ملتا ہے تو نیند آتی ہے اس کو، پہلو میرا ملتا ہے تو نیند آتی ہے اس کو۔ جزاک اللہ، خوب گریہ کیا، جزاک اللہ۔ حضرت زینب آپ کو اس کا صلہ دیں۔ جناب زینب نے یہ بیان کیے، بچوں کے لاشوں پہ یہ بیان کیے، ٹکڑے تھے کلیجے یہ بیان درد کا سن کر، ایک خشت تھا سیدانیاں سب پیٹتی تھیں سر، بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی ماں، لاشوں کو لے جائیے باہر۔ نہیں ایسے نہیں، میں تمہیں پہلے سمجھا دوں، خدا نہ کرے، لیکن جب رخصت کے لیے امام باڑوں میں عورتوں کی طرف جنازہ لے کے جاتے ہیں اور جب بیچ میں رکھتے ہیں تو جتنے مرد کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی جنازے کو نکالو، عورتیں مر جائیں گی رو رو کے۔ حسین لاشیں لا رہے تھے خیمے میں، اب کیسے عورتوں میں سے لاشوں کو لے کے جانا ہے؟ نہیں سمجھے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے؟ اون محمد کے لاشیں ہیں، چاروں طرف بیویاں ہیں، زینب لاشیں پہ بیٹھی ہیں، بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی ماں، لاشوں کو لے جائیے باہر۔ اب یہ دعا ہے، بانو کہہ رہی ہیں فرزند کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے۔ پھر کیا ہوا؟ اکبر سے کہا تم پھوپھی اماں کو سنبھالو،
حسین سے اکبر سے کہا تم پھپھی اماں کو سنبھالو، عباس کدھر ہیں انہیں باہر سے بلا لو، شہزادی کو غش آیا ہے اے پیٹنے والو، ہائے ہائے نہ کرو، خاک اعضا سر پہ نہ ڈالو، پردہ ہو کوئی لکھ نہیں سکتا کائنات میں لاشوں کے بیچ سے انیس نے کس طرح یہ بات لکھ دی، پردہ وہ ہو کہ لاشیں نہ اٹھاتے ہوئے دیکھے، ماں خیمے سے بچوں کو نہ جاتے ہوئے دیکھے۔ پردہ ہو کہ لاشیں نہ اٹھاتے ہوئے دیکھے، ماں خیمے سے بچوں کو نہ جاتے ہوئے دیکھے۔ کیا لاشوں کے جانے کا کہوں حال، انیس آہ، کیا لاشوں کے جانے کا کہوں حال، انیس آہ، در تک گئے سب پیٹتے روتے ہر ہمیشہ۔ اللہ ہی اتنا بڑا مرثیہ لکھ کر انیس نے جناب زینب کے غم کے بارے میں کیا کہا، یہ کوئی بہت ہی بڑا شاعر اعظم کہہ سکتا تھا، اللہ ہی زینب کی مصیبت سے ہے آگاہ۔ ہم آپ کیا سمجھیں گے، ہم آپ زینب کے غم کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ ہی زینب کی مصیبت سے ہے آگاہ، گزرے کسی مادر پہ نہ یہ صدمہ جاں کا۔ لاشیں چلی گئی نا، اور کہانی اس نے مرثیے کو ختم کیا، بالائے زمین عرش کے تاروں کو نہ دیکھا، غش سے جو کھلی آنکھ تو پیاروں کو نہ دیکھا، غش سے جو کھلی آنکھ تو پیاروں کو نہ دیکھا، اور پھر نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا، مقتل میں آئیں 11 کو، وقت وہ تھا کہ اشقیاء نے کہا جب عورتیں آ جائیں حرم میں تب سب کے سر کاٹنا، رو لو رو لو۔ رونے کے لیے بہت ہے، فریاد و فغاں آنسو جو جوان فرمائش مجھ سے کرتے ہیں، یہ مسائل پڑھ دیجئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جوان بھی رونا چاہتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے نے مجھ سے کہا یہ مسائل ضرور پڑھیے گا، ہم سننا چاہتے ہیں۔ کئی فرمائشیں ہیں جو میں پوری کروں گا۔ تلواریں لے لے کے اشقیاء چلے، ہائے وہ وقت تو یہ تھا کہ مقتل میں بیویاں آئی تھیں، اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے تھے، دوڑ دوڑ کے ایک ایک بیوی اپنے وارث کے لاش پہ گر گئی، کسی نے اپنے بچوں کی لاش اٹھائی، کوئی اپنے بھائی کی طرف گیا، کوئی بیوی اپنے شوہر کی طرف گئی۔ اور یہاں حکم یہ ہے سر کاٹو، سب کے سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھاؤ، سب کے سر کاٹو، سر کاٹ کاٹ کے نیزے پہ چڑھاؤ۔ ہائے، کہتے ہیں کہ بیویوں نے لاشوں کو اٹھا اٹھا کے زانوں پہ رکھ لیا، سر کاٹنے کے لیے بیویوں کی گود سے لاشیں چھینی گئی۔ 2 جملے اور تقریر ختم ہو گئی۔ اللہ، ایسا آخری جملہ کہوں گا زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا۔ شمر بڑھا، پھولی بڑھا، انس بڑھا، تلواریں نکلیں اور سر کٹنے لگے، اور ایک ایک بیوی چلاتی، ہائے میرے بچے کا سر کٹ، ہائے میرے بچے کا سر کٹتا۔ جب یزید نے شمر سے پوچھا
کہ یہ بتا علی اکبر کا سر کیسے کاٹا؟ سنو گے تو ایک بات شمر نے کہا، وہ جو بی بی بیٹھی ہے جس کا نام ام لیلا ہے، اس نے علی اکبر کا لاش اٹھا کر لاشا گود میں رکھا۔ میں نے چاہا کہ میں علی اکبر کی لاش کو ام لیلا سے چھین کر تلوار سے سر کاٹوں، تو ام لیلا نے اپنی گردن، علی اکبر کی گردن، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ دو جملے اور تقریر ختم ہو گئی۔ میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، شب شہادت ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ وعدہ تو تھا لیکن کل پوری تقریر سید الساجدین پہ ہوگی، کل ہی تابوت برآمد ہوگا اور انیس کے کلام سے ہی سید الساجدین کو پیش کریں گے جو موضوع چل رہا ہے۔ لیکن ایک دو جملے سن لو۔ دفن تو سید الساجدین نے کیا نا، جب لاشوں کے پاس آئے ہوں گے اور یہ دیکھا ہوگا کہ کس کا سر کس طرح کاٹا گیا، یہ تو امام ہی جانتا ہے، یہ تو امام ہی جانتا ہے۔ اب وہ دو جملے جس کے لیے زحمت ہے، جو تقریر کا موضوع تھا، تقریر اسی پہ ختم کرنا ہے، اور یہ تمہارے دل کے غم کی گہرائیوں کا امتحان ہے کہ آیا یہ جملے کہنے کی میں ہمت رکھتا ہوں یا نہیں، اور تم اسے سمجھ سکو گے یا نہیں۔ ام لیلا علی اکبر کی لاش پہ ہیں، بچا رہی ہیں میرے بچے کا سر نہ کٹے۔ مسلم کی زوجہ اپنے بچوں کی طرف ہیں، میرے بچوں کا سر نہ کٹے۔ دو جملے ہیں، ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے، مجھے نہیں پتا سوچ کے روگے، بعد میں روگے، پہلے روگے، لیکن مجھے کہنے ہیں، اس لیے کہ آج کی تقریر کا جو موضوع تھا، میں موضوع سے ہٹ کے مصائب نہیں پڑھوں گا، اور لو تقریر ختم ہو گئی۔ زوجہ عباس دوڑ کر اپنے بیٹے محمد 8 برس کے ان کی لاش پہ گئیں، کہیں میرے بچے کا سر نہ کٹے۔ ہائے، ہر ماں یہ چاہتی تھی میرے بچے کا سر نہ کٹے، اس لیے لاش کو اٹھا کے گود میں۔ پورے میدان میں 2 بچے پڑے تھے اور کوئی ماں نہیں تھی جو بچوں کو بچائے۔ ارے وہ ماں زینب، حسین کے لاشیں، میرا بھائی، میرا ماں جایا، اولو محمد کے سر کٹ گئے، مگر کوئی نہ تھا بچانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشاء مجالس امام بارگاہ عالیہ میں 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ میر انیس اور واقع کربلا کے موضوع پر خالص ایک علمی اور ادبی موضوع رکھا گیا، اور اس
اس کے بعد انشاءاللہ جامع سبتین کے عشرے میں 11 سفر سے نہج البلاغہ پہ گفتگو ہوگی۔ ان دونوں موضوعات میں ایک ربط ہے، وہ معصوم کا کلام ہے، یہ غیر معصوم کا کلام ہے، اور دونوں منبر کا موضوع ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ معصوم کی معرفت حاصل کرنے کے بعد غیر معصوم کے کلام میں یہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ منبر کا موضوع بن جاتا ہے۔ کبھی انیس خود پڑھتے تھے اور ان کے کلام میں اثر تھا۔ آج 1 صدی گزرنے کے بعد کلام میں اور اس کے اثر میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہستیوں کا ذکر ہے۔ اور پھر اس سال میں نے یہ بھی طے کیا بہت سوچ اور فکر کے بعد کہ جتنے بھی عشرے اور مجالس یہاں پڑھی گئی کراچی میں، تو تقریباً عرصے 40 سال ہو رہے ہیں پڑھتے ہوئے یہاں۔ تو اس صورت میں جب یہ سیڈیاں اور کیسٹ اور یہ سب کچھ عام ہو گیا، آڈیو ویڈیو کیسٹ، تو ہوگا فائدے مند سی ڈی کیسٹ ویڈیو لوگوں کے لیے، میرے لیے بہت نقصان دہ ہو گیا۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ تمام ذاکرین پاکستان کے جتنے بھی ہیں وہ ان سی ڈیز اور کیسٹ ہمارے عشروں کو پڑھنے لگے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہم یہ کام کریں گے اور کھلے عام کریں گے۔ ساری مسائل کی روایتیں، فضائل کے نکات، کہ وہ نقطے کے جو میں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے بناتا ہوں، کاغذ پہ نہیں لکھتا۔ اب اس کو کوئی اپنا کے اپنے نام سے شروع کر دے پڑھنا، تو یہ طے کیا ہے سب نے کہ مطالعہ کوئی نہیں کرے گا، یہ کام اچھا ہے۔ کیسٹ لیے، ایک وہاں کا ایک وہاں کا ایک وہاں کا، اور سب کو ملا کے نیا بھرتا بنا لیا، نئی چٹنی بنا لی، مکسڈ پلیٹ بنا لی، اور وہ پیش کر دیا۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا کراچی کے سامعین کا، کیا کہنا، پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اللہ سب کو نظر بد سے بچائے۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم شعور بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ پست کرنے میں۔ تو پھر ہم نے کہا کہ ہم رنگی کیوں نہ بدل دیں۔ اب یہ موضوع میر انیس کے کیسٹ بکیں گے تو سی ڈی پہ بھی ہوں گے، آڈیو ویڈیو بھی ہیں، اور پھر نہج البلاغہ ہے۔ تو میں اس لیے کاغذ نکال کے پڑھ رہا ہوں کہ اب نقل ہو تو یہ نقل ہو۔ بھئی اور کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایک دو صاحب نے تو یہ کیا کہ میرا پورا مختار نامہ جو میں نے پڑھا یہاں آلیبا میں، رضویہ میں اور انچولی میں 3 بار میں نے پڑھا، اور تینوں بار موضوع چینج کر کے پڑھا۔ مختار کو کئی طریقے سے پیش کیا میں نے۔ وہ جناب انہوں نے پڑھا تو چلیے پڑھا، اپنے نام سے چھاپ بھی دیا۔ اب اگر میں اس کو چھپاتا ہوں، کہیں گے لیجئے ضمیر اختر صاحب نے فلانے صاحب کا چھاپ دیا۔ حالانکہ میرا جو مختار نامہ ایک حصہ رضا حسینی کے شعبے پڑھا تھا، تو معجزے اور قرآن کے نام سے اس سال دوسرا ایڈیشن آیا اس کا، اور اس میں نے تمہید میں معجزہ اور قرآن موضوع رکھا تھا، آخر میں مختار
وسائل کے جو حصے تھے وہ مختار سے متعلق تھے. وہ چھپا ہوا کب سے موجود ہے؟ 80 میں چھپا تھا، ابھی دوسرا ایڈیشن اس سال پھر اس کا نکلا ہے. کسی نے چھاپا ہے مجھے پتہ نہیں. تو اب میں نے طے کیا ایسے موضوع رکھے جائیں کہ کم از کم ہمارے سننے والے ثبوت سے کہہ تو سکیں. دیکھیں ابھی تو یہ ہے نا اجی صاحب فضائل مسائل تو سب کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی نقل تھوڑی کرتا ہے. ہاں نہیں کرتا، صحیح ہے نہیں کرتا، اس لیے ہم بھی چپ ہیں. نہ ہم کوئی ایسا عدالتی کارروائی کر سکتے ہیں. دیکھیں شعر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بھائی پتن بیٹھے ان کو کوئی 1000 شعر تو یاد ہوں گے 2000، لیکن آپ ان سے اگر یہ کہیں کہ بھئی یہ شعر کس کا ہے، یہ شعر کس کا ہے، یہ شعر کس کا ہے، تو جسے شعر پسند ہوتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا یہ کس کا شعر ہے. لیکن شعر میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ شعر چونکہ میٹر اور پیمانے میں ہے، کہیں نہ کہیں درج ہے کہ یہ کس کا ہے. اگر 4 کو نہیں معلوم کہ یہ غالب کا ہے تو 2 کو معلوم ہے کہ یہ غالب کا ہے. تو شعر تو پکڑ جاتا ہے، لیکن یہ نثری نکتے جو ہیں یہ ایک نیا کھیل پاکستان میں چلا ہے کہ اپنا کچھ نہیں بنائیں گے. وہ کوے اور فاختہ والی مثال ہے، یعنی کام کوئی کرے فائدہ کوئی اٹھائے. اور مسئلہ وہی ہے سارا. آپ یہ دیکھیے نا کہ مفت میں جا رہا ہے ہمارا مال، اور تبصرے سن لیجئے کہ ان کا اتنا، ان کا اتنا، ان کا اتنا. یہ کیا بات ہو گئی؟ ہاں ہمارے شاگرد پڑھیں، ہمارے بچے پڑھیں، ہمارے بیٹے پڑھیں تو ان کے باپ کا مال ہے. غیر نہ پڑھے ہمارے شاگرد پڑھیں، کھل کے پڑھیں، جتنا چاہے پڑھیں. اور شاگردوں کے لیے ہماری کوئی چیز بند نہیں، کتب خانہ کھلا ہوا ہے. لیکن ہمارے شاگرد بھی اتنے ذہین ہیں صاحب کہ اپنی مجلسیں خود بنا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ ٹیپ چل رہا ہے، جہاں سلوات کہا وہاں بیٹے نے سلوات کہا. یہ نہیں، میں نے یہ نہیں سکھایا، بلکہ میں نے مطالعے کا طریقہ سکھایا. علم کو کیسے عکس کیا جاتا ہے، کیسے کشف کیا جاتا ہے، کیسے جشن کیا جاتا ہے. میر انیس کے بھی کئی پشتوں سے شاعری ہو رہی تھی، اپنے باپ کے مرثیے اٹھاتے پڑھنا شروع کر دیتے. اور میر انیس پر یہ الزام لگا کہ ان کے باپ میر خلیق کے مرثیے کہاں چلے گئے. اور شبلی نعمانی نے موازنے میں یہ بات لکھی کہ خلیق کے مرثیے کہاں مر گئے. مطلب اشارہ یہ تھا کہ جو میر انیس اور ان کے بھائی انس اور مونس جو مرثیے پڑھ رہے ہیں یہ ضرور اپنے باپ کے مرثیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ کہیں نظر نہیں آتے میر خلیق کے مرثیے کہاں گئے. اب آپ دیکھیے کہ 50 برس میر انیس کو جب گزر گئے تو راجہ صاحب محمود آباد کے کتب خانے میں سے 250 مرثیے میر خلیق کے نکل آئے. اب جب وہ مرثیے نکلے اور چھپنا شروع ہوئے تب جا کے تنقید نگاروں اور محققین کے سمجھ میں آیا کہ یہ اور ہیں، یہ اور ہیں، یہ انیس کے ہیں، یہ انیس کے باپ کے ہیں. تو لوگوں کو شکوک تو پیدا ہوتے ہیں نا، ہمیں شکوک سے بچنا چاہیے. اب جب میر انیس کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو یہ شک پیدا ہو گیا کہ میر انیس کے بیٹے جو ہیں وہ اپنے باپ کا مال پڑھ رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد 7 پشتوں تک جو مداحی چلی امام حسین علیہ السلام کی تو دنیا نے یہ دیکھا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں سے ودیت ہو رہا ہے، یہ وہاں سے عطا ہو رہی ہے. اور اللہ نے ایک خاندان کو چن لیا، انتخاب کر لیا. اور اس کے بعد اب قدرت نے یہ چاہا انیس کے دور میں پورے
ہندوستان میں پڑھنے والے مرثیہ نگار 100 تھے، تقریباً 100 تھے، زیادہ بھی ہو سکتے. اب 100 ذاکرین ذاکری کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں، قریے قریے، گاؤں گاؤں، شہر شہر. اور ایک اپنی ایک حیثیت ہے انیس کے خاندان کی، مرزا دبیر کی، عشق کی، تعشق کی. یہ بڑے بڑے خاندان تھے. یہاں تک کہ اتنی شہرت اور اتنی عظمت اللہ نے عطا کی انیس کے ممبر کو، انیس کے کلام کو، ان کی ذاکری کو، ان کے سامعین کو، ان کے مجموع کو اتنی عزت ملی، اتنی عزت ملی کہ جتنے لکھنؤ کے مجتہد تھے امامے والے، سب اجتہاد چھوڑ کر مرثیہ نگار بن گئے. سارے مجتہد مرثیہ کہنے لگے، پورا خاندان اجتہاد مرثیہ نگار ہو گیا. سب مرثیہ کہنے لگے، سب نے اپنے اپنے تخلص رکھ لیے. ظاہر ہے کہ نام تو علماء والے تھے، تو کوئی جاوید بنا، کوئی امید بنا، کوئی فائز بنا، کوئی فاقر بنا، کوئی ذاخر بنا، کوئی آشفتہ بنا. یہ خاندان اجتہاد کے مرثیہ نگاروں کے نام لیے میں نے، جو اپنے تخلص سے مشہور ہیں. اچانک ایک شاید میں سمجھتا ہوں کہ اشارہ تھا، اور امام زمانہ نے چاہا اور میں سمجھتا ہوں اس لیے چاہا کہ یہ جو برس گزر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اب دوسرا میر انیس پیدا ہو. یہ امام نے چاہا. یعنی اتنے مقبول ہو گئے مرنے کے بعد، جتنی زندگی میں مقبول تھے اس سے کہیں 50,000 گنا زیادہ مرنے کے بعد انیس بڑے ہو گئے. تو امام نے نہیں چاہا. دیکھیں نا، ایک چیز چل رہی ہے، 100 سال ایک چیز چل رہی ہے، ایک ذاکری چل رہی ہے. اب اگر وہی چیز چلتی رہے گی تو لوگ اگتا جائیں گے، تو کچھ نیا آنا تھا. لیکن اگر نیا آتا ہے اور مرثیے میں آتا ہے تو پھر دوسرا انیس پیدا ہوتا ہے. اور اگر دوسرا انیس پیدا ہوتا ہے تو وہ تو اب وہاں پڑھ رہے تھے، اب امام وہاں سن رہے ہیں جنت میں، تو یہ کیسے چاہیں کہ یہ کلام جو ہم نے بیٹھ کے سنا ہے اسی طرح کا کوئی دوسرا پیدا ہو جائے. اس لیے ذاکری کے رخ کو بدلا، اور ایک بار نثر کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ نظم اتنی ہو گئی کہ کئی صدیوں چل سکتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اب تک سوزخانی میں دل نہیں بھرتا لوگوں کا انیس و دبیر کو سن رہے ہیں. تو اتنے مرثیے آ گئے، اتنے لکھ دیے گئے کہ خود میرے کتب خانے میں 25,000 قلمی مرثیے ہیں، جن کو میں قسطوں میں چھاپ رہا ہوں. نوادرات مرثیہ نگاری کے نام سے 2 جلدیں آ چکی ہیں. اور ابھی جب لکھنؤ گیا تو وہاں کے مشہور مرثیہ خان حیدر نواب جعفری صاحب جو ہیں، ٹی وی پہ ان کا مرثیہ بھی عاشور کے دن آیا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا اردو ٹی وی سے. انہوں نے اپنے ذخیرے میں سے، جو کہ وہ وزیر اعظم کے پروتے ہیں، اودھ کے وزیر اعظم آغا میر کے پروتے ہیں وہ، تو ان کے یہاں بڑا ذخیرہ مرثیے کا، تو وہ ساری الماریاں انہوں نے تالے کھول دیے. پوری رات سردی بہت تھی، لحاف میں گھسے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مرثیے تو دیکھنے تھے. تو ان کا اس میں سے آپ کے جتنے کام کے ہوں، تو پوری رات گزر گئی چھانٹتے ہوئے کہ مجھے کیا کیا لے جانا ہے. تو کوئی 200-250 مرثیے میں اور لے آیا ان سے. اور وہ اس لیے لایا ہوں تاکہ نئی نسل کے لیے میں وہ جو گلے جا رہے ہیں کاغذ، سڑے جا رہے ہیں، تو ان کو میں کمپیوٹر میں کنورٹ کرتا جا رہا ہوں جلدی جلدی میں، کہ اس سے پہلے کہ یہ کاغذ کے لفظ گر جائیں، جھڑ جائیں، پڑھے نہ جائیں. اور بہت سے نہیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، بڑی دقت ہو رہی پڑھنے میں، لیکن اس کام میں مصروف ہوں اور بزی ہوں. اگر میں مجلسیں نہ بھی پڑھوں، اشرے نہ بھی پڑھوں، اتنا دلچسپ کام ہے وہ کہ لگتا ہے میں اشرے پڑھ رہا ہوں. اور وہ اشرے ایسے ہیں جس میں مجمع کی ضرورت ہی نہیں.
تو میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ بھئی پڑھا کراچی میں نہیں پڑھا. آپ نے دیکھ لیا پڑھا نہیں پڑھا تو میرے چہرے پہ کیا اثر ہے, کیا پریشانی. تو جن کو پریشانی ہوتی ہے کہ اشرا نہ ہو, اب کہاں بیٹھیں, کیا کریں, کس پارٹی کو پکڑیں, کس کو لائیں, کون سے چوراہے پہ بیٹھیں, کہاں جائیں, کون سا, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور جب تک پوری قوم ہمارے مزاج کو نہیں سمجھے گی, اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے. ذاکر کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے. میں اپنے مزاج کے طور پر سخی ہوں, سخی حاتم. مجھے کسی چیز سے کوئی تاثر نہیں پیدا ہوتا, میں کسی مسئلے سے متاثر نہیں ہوتا. اور جو میں چیختا ہوں, ڈانٹتا ہوں, اور جو میں کچھ باتیں کہتا ہوں, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ قوم کے فائدے میں کہتا ہوں. قوم کا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جو باتیں آپ کی اپنی ذاتی دشمنی کی ہیں, اس کو قومی نہ بنائیے, اس سے قوم کو نقصان ہوگا. یہ بات میں 25 سال سے چیخ رہا ہوں کہ اپنی ذاتی دشمنی, جو پیشے ورانہ دشمنی ہوتی ہے, اس کو قومی نہ بناؤ, مجمع میں نہ لاؤ, پرچے نہ بانٹو, 10 آدمیوں کو بٹھا کے باتیں نہ کرو, غیبتیں نہ کرو, ڈرائنگ روموں کو آباد نہ کرو چیٹروں سے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا, یہ باتیں نہ کرو. اس لیے کہ اگر اس کا جواب آ گیا تو وہ آئٹم بم ہوگا. یہ بات میں کب سے سمجھا رہا ہوں. میرا جو کام ادبی ہے, اگر وہ چھوڑ کر میں نے قومی کتاب لکھنا شروع کر دی تو کیا ہوگا. ابھی 40 برس سے میں سب چہرے دیکھ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ واحد ذاکر میں ہوں کہ جو اپنے سامعین کے نام جانتے ہیں. جب کسی مجمع میں اور ذاکر ممبر سے اترے تو 15 آدمی اٹھ کے آنا, کہنا ذرا میرا نام بتائیے, کس شہر کا ہوں, شجرہ میرا کیا ہے, میں زیدی ہوں یا عبدی یا نقوی یا رضوی, مجھ سے پوچھو میں بتاؤں. اس طرح پیار دیا ہے اور لیا ہے. میں اپنے قوم کے بچے کو جانتا ہوں. آپ فرق کیوں نہیں محسوس کر رہے ہیں ان باتوں کو؟ سمجھیے آپ, یہاں پیشے ورانہ رشتہ نہیں ہے, یہ محبتوں کا رشتہ ہے. اور یہ پشتینی ہے, یہ پشت ہے. یہ حسین بھائی بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھئے, کبھی ان کا انٹرویو لیجئے. ان کے والد سجاد صاحب وہ ہمارے سامنے تھے, اور انہوں نے ان کو یہ توجہ دلائی کہ جا کے سنو. اور ان کے والد خاندان اشتہاد, جو کہ کھجوے کا, بہار کا سب سے بڑا خاندان اشتہاد ہے, اس کے فرد ہیں عالم خاندان کے. تو یہاں پشتینی چل رہا ہے. فائق حسین رضوی سوزخانے رہتے ہیں, رضویہ میں جا کے ان سے پوچھیے. ان کے باپ, ان کے والد, ان کے بڑے تایا 100 برس کی عمر ہوئی, وہ بھی مجھے ضمیر بھائی کہتے تھے. فائق بھائی بھی ضمیر بھائی کہتے ہیں. ان کے بچے اب ضمیر بھائی کہتے ہیں, اور ان کے بھی بچے, یعنی اب فائق بھائی کا بیٹا عباس جو سوزخان ہے, اس کے بچے بھی اب ضمیر بھائی کہہ رہے ہیں. تو 4 پشتیں جہاں کراچی میں ضمیر بھائی بھیا کہتے گزر گئی, آپ کس سے کس کی برابری کر رہے ہیں؟ ہم ایک خاندان بنا کے رہے ہیں, ہم نے اپنی قوم کو خاندان بنایا ہے, ایک دوسرے میں رشتہ پیدا کیا ہے, محبتیں پیدا کی. یہ علاوہ خطابت کے کچھ کام ہیں جو ہر ایک نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے علاوہ یہ باتیں صرف اس لیے ضروری ہیں کہ اب کمپیوٹر پر ابھی بیٹھے کچھ دیر کے بعد امریکہ والے سنیں گے, آسٹریلیا والے, لندن والے, ان کو بھی تو بتائیں مسائل کیا ہیں, اور ان مسائل کو سمجھیں. ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے, اس لیے کہ دیکھیے, چھپ کے گلیوں میں بات کرنے سے بہتر یہ ہے ڈرائنگ روموں میں کہ ان مسائل کا حل ممبر سے کیا جائے. ہم آپ کو حل دے رہے ہیں, یہ ہے حل کا طریقہ کہ ہمیشہ محبت دو اور محبت لو.
یہ ہمارے خادم نہیں، یہ سامنے بیٹھے ہیں. آپ ساری تقریروں کو جمع کیجیے اور دیکھیے پوری دنیا کے خطیبوں کی تقریریں تمام امریکہ یہاں آ کی جمع کر لیجیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے کہ عزاداروں کی تعریف سب سے زیادہ میرے علاوہ کسی اور نے دنیا میں کی ہو تو اس کا نام بتا دو، وہ جملے بتا دو. کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، کون سی روایت ہے، کون سی تاریخ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ فرش نہیں، یہ عرش ہے اور عرش بنا کے دکھایا. ہم نے برابری کے درجے پر بات کی، کبھی نہیں کہ ہم نے کسی کو کمتر سمجھا ہو، کسی کو ذلیل کیا ہو، کسی کی بات کا جواب نہ دیا ہو، منہ موڑ کے چلے گئے ہوں یا اپنے دروازے کسی کے لیے بند کر دیے ہوں. تو فرق محسوس کرو. یہ محبتوں کے رشتے. یہی اہل بیت نے کہا تھا دروازہ کھلا ہے، دشمن کو بھی محبت دیں گے. اگر سیرت پہ چلنا ہے تو اس پہ عمل کر کے دکھاؤ. اور سب سے بڑی مثال کائنات میں زین العابدین کی ہے کہ جس نے دشمنوں کی طرف سے بھی منہ نہیں موڑا، منہ نہیں موڑا. اور ایسی مثال ہے، اللہ اکبر. گورنر مدینہ منسوخ ہو گئی، حکومت معزول کر دیا گیا اور ایسا کرپشن پھیلایا تھا گورنر نے بعد کربلا مدینے میں کہ حکومت وقت نے یہ لکھا کہ اس کو سزا دو، اس نے مدینے والوں کو پریشان کیا. تو بیچ چوراہے پر اس کو باندھ دیا گیا درخت کے تنے میں اور مدینے والوں سے کہا گیا اس کو جا کے جوتے مارو. لوگ آ رہے تھے اس کے منہ پہ تھوک رہے تھے، تھوکتے تھے اس کے منہ پہ. اس نے یہ کیا ظلم، اس نے یہ کیا، گورنر نے یہ ظلم کیا. کوئی جوتے کھینچ کے مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے. اتنی دیر میں شور ہوا کہ زین العابدین آ رہے ہیں. تو اس کے بدن میں تھر تھری ہو گئی. دیکھیے جتنے لوگوں نے اسے مارا ہے، پیٹا ہے، اسے اس کا سارا خوف ظاہر ہو گیا، وہ بھول گیا اور چلانے لگا کہ وہ آ رہے ہیں، ان پہ تو میں نے بڑے مظالم کیے، جانے کیا انتقام لیں گے. جب ان کا یہ عالم ہے تو ان کے ساتھ تو زیادہ میں نے ان کو تو زیادہ تکلیفیں پہنچائی، ان پہ تو زیادہ مظالم کیے. اور آہستہ آہستہ سواری قریب آتی گئی، مجمع پیچھے ہٹتا گیا. جو اس کا برا کہہ رہے تھے، تھوک رہے تھے، مار رہے تھے، امام قریب آ گئے، سامنے رکے، کہا بھائی اس حالت میں اگر میں کچھ تیری مدد کر سکتا ہوں تو بتا. حسین کا بیٹا تیرے پاس آیا، تیرے ہاتھ کھلوا دوں؟ حکم دیا اس کے ہاتھ کھول دو. اب رو یا بابا کرو، کہاں ملے گا یہ کردار؟ اس کے ہاتھ کھول دو، تھوکو نہیں اس پہ، تھوکو نہیں اسے. دیکھو اس وقت یہ لاچار ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہیں. جس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اسے مارتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ کربلا کے بعد، کربلا کے بعد آج شہادت کا روز ہے. ابھی تابوت برآمد ہوگا. میں نے نہیں چاہا کہ میں آج فضائل پڑھوں، دل نہیں چاہ رہا، اس لیے کہ اس کا دن ہے جو بعد کربلا کبھی ہنسا ہی نہیں. تو دل چاہتا ہے کہ آج یہ سارا لمحہ جو ہے ایسے گزرے کہ کبھی ہم چپ ہو جائیں اور کبھی رونے لگیں، کبھی ہم چپ ہو جائیں کبھی رونے لگیں. اب میں آپ کو میر انیس کے کچھ کمالات سناؤں گا ابھی، اور آپ دیکھیے گا کہ واقع کربلا میں انیس نے کون سا احسان کیا ہے آپ پر. ایک ایک شیعہ پر انیس کا جو احسان ہے، اگر انیس کا قلم نہ ہوتا. میں ایک آپ کے سامنے لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، سوچیں، اور میرے موضوع جو ہیں وہ سوچنے کا موقع دیتے ہیں. کتابیں پڑھ ڈالیے واقع کربلا پہ، جتنی کتابیں آپ کے پاس ہوں، خرید کے، ڈھونڈ کے، تلاش کر کے.
ذاکروں سے عالموں سے پوچھئے، جب حسین آئے کربلا 2 محرم کو پہنچے تو رخصت آخر تک درمیان کا جو وقفہ ہے 3 محرم 4 محرم 5 محرم 6 محرم 7 8 9 شب عاشور، کہیں آپ زین العابدین کو ڈھونڈ نہیں سکتے، کسی نے کچھ لکھا ہی نہیں۔ یہ کیا ہو گیا مورخین کو، یہ کیا ہو گیا علماء کو، تحقیق کیوں نہیں کی؟ سب موجود ہیں، دیکھیں شب عاشور سب موجود ہیں، چراغ بجھا ہے، اصحاب و انصار رشتہ دار، امام کہاں ہے؟ امام کہاں ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں، امام ہی راوی ہیں چراغ بجھانے والی روایت کے، یہ آج میں نے بتایا ہے تمہیں۔ میں اپنے بستر بیماری پر تھا اور جب بابا نے سب کو جمع کیا تو میں نے پھوپھی امیاں سے کہا کہ میرے خیمے کا پردہ ہٹا دیجئے، میں بابا کی تقریر سنوں گا، تو میں کوہنی پر ٹک کر پوری شب عاشور دیکھ رہا تھا۔ زہیر نے کیا تقریر کی، حبیب نے کیا تقریر کی، پڑھتا ہے کوئی ذاکر؟ اب میں آپ کو سناتا ہوں 2 کو کیا ہوا، 3 کو کیا ہوا، صرف اس حوالے سے کہ زین العابدین کہاں ہے۔ سید الصالحین امام زین العابدین بلند ترین 5 محرم تھی، 5 محرم تھی اور صبح کا وقت تھا، امام خیمے سے برآمد ہوئے، پہلو میں حضرت عباس، حضرت علی اکبر، سامنے دیکھا کہ لشکر یزید اور خیام کے درمیان میں جو میدان ہے، دیکھا ایک بلند قامت، زرہ پختر، کمر میں تلوار لگائے، ایک شیر ٹہل رہا ہے، کافی دور تک جاتا ہے پھر آتا ہے، شیر کی طرح۔ امام مڑے کا عباس، یہ دور پہ کون ہے جو فوجی لباس میں ہے؟ ادب سے جھک کر کہا بڑے شہزادے علی ابن الحسین ہیں۔ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں نا، اس لیے صبح سویرے نماز کے بعد کہ حسین خیمے سے برآمد ہوں، فوجی لباس میں سید الساجدین باہر آ گئے، دونوں لشکروں کے بیچ میں تلوار لگا کے ٹہلنے لگے۔ کہا عباس بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ چچا گیا بھتیجے کو لے کے آیا، کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑا، لے کے خیمے میں گئے۔ اب یہ جملہ قیامت ہے، باہر والے جو خیام حسینی کے باہر وہ کہتے ہیں پھر ہم نے زین العابدین کو نکلتے نہیں دیکھا۔ 6 محرم 7 8 9 اب ایک اور عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ انیس، میر انیس، آپ نے بچپن سے تقریریں سنی، سن رہے ہیں، شہادت علی اکبر آپ نے سنی، رخصت علی اکبر آپ نے سنی، اور ہمیشہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ علی اکبر رخصت ہوئے، پھوپھی سے رخصت ہوئے، ماں سے رخصت ہوئے، پھر باپ نے رخصت کیا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس کا ایک پہلو رہ جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سگا بھائی بڑے بھائی سے ملے بغیر چلا گیا۔ جب علی اکبر چلے
ماں سے ملے، پھوپھی سے ملے. اب یہ ہے کہ در خیمہ پہ سکینہ نے دامن تھاما علی اکبر کا، تو وہ بھی رخصت ہے کہ چھوٹی بہن نے بھائی کو کیسے رخصت کیا. اگر میر انیس نہ لکھ جاتے، خدا کی قسم ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ چلتے وقت علی اکبر اور زین العابدین میں کیا باتیں ہوئی. دونوں بھائیوں نے کیا باتیں کی. 4 یا 5 بند ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو میر انیس نے سب کی رخصت دکھا کر کہ پھوپھی سے کیسے رخصت ہوئے، ماں سے کیسے رخصت ہوئے. اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب علی اکبر چلے تو خیمے میں قیامت برپا تھی. ایک شور تھا، ایک غل تھا، ایک گریہ تھا. اور میں بیچ سے آپ کو سنا رہا ہوں. فضہ سے کہا کیا ہوا. اب فضہ تو سید سجاد کے ہر وقت قریب ہے نا، خدمت کی وجہ سے. جب شور ہوا تو آنکھ کھلی سید سجاد. فضہ سے کہا کیا ہوا، کیسی ہے زاری. فضہ سے کہا کیا ہوا، کیسی ہے یہ زاری. سر پیٹ کے وہ خادمہ خاص پکاری. شبیر اکیلے ہیں غضب ہو گیا واری. چوتھا مصرع دیکھنا، یہ انیس کی شاعری کا کمال ہے. شبیر اکیلے ہیں غضب ہو گیا واری، اب جاتی ہے رن کو علی اکبر کی سواری. ٹھہر ٹھہر کے رونا، تھکنا نہیں. تابوت کی آمد تک گریہ میں کمی نہ کرنا. اس کا تابوت ہے آج جو 40 برس رویا. اب جاتی ہے رن کو علی اکبر کی سواری. ماں خاک اڑاتی ہیں، پھوپھی غش میں پڑی ہیں، سب بیویاں حلقہ کیے گرد ان کے کھڑی ہیں. یہ فضہ کا بیان ہے. فضہ کہہ رہی ہے. اب کیا ہوا جب فضہ نے سب کچھ بتا دیا؟ فرمایا زین العابدین، فرمایا اصالہ کہ برادر سے ملائیں. یہ لفظ ایسے ہیں انیس کے. فرمایا اصالہ کے برادر سے ملائیں، غازی سے، مجاہد سے، دلاور سے ملائیں. دلاور سے ملائیں، دریائے شہادت کے شناور سے ملائیں، شبیر کے پیارے علی اکبر سے ملائیں. دیکھیں بڑا بھائی کہہ رہا چھوٹے بھائی کے لیے، بھائی کا نہیں کوچ، یہ رخصت ہے نبی کی، ہم آپ چلیں گے کہ زیارت ہے نبی کی. فضہ نے عصا دے کے جو بازو کو سنبھالا، بستر سے اٹھا کانپ کے وہ گیسوؤں والا. خم ہو گیا تھا درد کمر سے قدے بالا، تھرا کے پڑا پاؤں کہیں اور کہیں ڈالا. اشک آنکھوں سے بہتے تھے غریبان قبا پر، ہر بار ٹھہر جاتے تھے سر رکھ کے. سر رکھ کے عصا پر. اگلے بند میں کیسے پڑھوں؟ آوازیں ہنسی تھی کہ میری جان برادر، بیمار برادر، تیرے قربان برادر، ہم آتے ہیں ٹھہرے رہو ایک آن برادر، ذی قدر برادر، میرے ذیشان برادر، ہم روئیں تمہیں تم ہمیں روتے ہوئے جاؤ، بھائی سے بغل گیر تو ہوتے ہوئے جاؤ. میں کہتا ہوں ایسا منظر خدا کی قسم ناممکن تھا لکھنا. عابد کی طرف دیکھ کے دوڑے علی اکبر، عابد کی طرف دیکھ کے دوڑے علی اکبر، آنکھوں کو ملا ہاتھوں سے، قدموں پہ ملا سر. آئے اس امام کا ذکر ہے جس کے قدموں کو علی اکبر نے چوما ہے. آنکھوں کو ملا ہاتھوں سے، قدموں پہ ملا سر. سجاد نے فرمایا کلیجے سے لگا کر گردن میں میرے ڈال دو باہوں کو برادر.
جزاک اللہ. گردن میں میرے ڈال دو باہوں کو برادر. شانے کے کریں شانے کے کریں زلف معمبر رہے بھائی, چہرہ میرے چہرے کے برابر رہے بھائی, چہرہ میرے چہرے کے برابر رہے بھائی. سنیے گا سید سجاد کی زبان سنیے گا. اے روشنی خانہ زہرا تیرے صدقے, اے باپ کے عاشق میرے شہدا تیرے صدقے, اے تشنا لب اے بے کس و تنہا تیرے صدقے, اے رہرو فردوس معلا تیرے صدقے. گھر آج اجڑتا ہے لیے جاتے ہیں بھائی, ہم قافلے والوں سے چھٹے جاتے ہیں بھائی. غربت میں مبارک تمہیں ہمراہی شبیر, کیا دیکھیے ماندوں کو دکھلاتی ہے تقدیر. مرنے کی اجازت نہیں دیتے شہ دلگیر, تب کیا مجھے آئی کہ پڑی پاؤں میں زنجیر. تب کیا مجھے آئی کہ پڑی, آ گیا نا 5 محرم یاد آ گیا نا کہ کیسے واپس بلایا. تب کیا مجھے آئی کہ پڑی پاؤں میں زنجیر. لٹ جائے گا گھر باد شہنشاہ زمن کے, ہاتھ گلا ہوے گا حلقے میں رسن کے. اے اکبر محروم تجھے پاؤں گا کہاں میں, اے صفدر خوشبو تجھے پاؤں گا کہاں میں, اے زینت پہلو تجھے پاؤں گا کہاں میں, اے قوت بازو تجھے پاؤں گا کہاں میں. یہ بیت جو 2 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں, خدا کی قسم ایک بھائی کو جو بتا رہا ہے, ایک مصرے میں ایک بھائی کی خبر دی, دوسرے مصرے میں دوسرے بھائی کی کہ کیا ہوگا. اے قوت بازو تجھے پاؤں گا کہاں میں, بے غسل و کفن آپ تو میدان میں رہیں گے, ہم بیڑیاں پہنے ہوئے زندہ میں رہیں گے. بے غسل و کفن آپ, ہم بیڑیاں پہنے ہوئے زندہ میں رہیں گے. دیکھیں ذرا سوچئے جو دور بیٹھے ہیں وہ سوچیں کہ ایک بھائی کو یہ پتا ہے کیا ہونے والا ہے, قوت بازو جا رہا ہے. اب ذرا سوچئے سید سجاد اکیلے ہوں گے جو قوت بازو بھائی تھا, تو اب سید سجاد سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا عاشور کے بعد. علی اکبر جیسا جوان بھائی ساتھ نہ ہوگا, سب کچھ مجھے اکیلے کرنا ہے. بھیا یہ نگاہت میری اور بوجھ یہ گھر کا کیا زور ہے, جو حکم شہ جن و بشر کا. امو کا سہارا نہ تمہارا نہ پدر کا, غربت تو یہ اور سامنا اس لشکر شر کا. گھر جلنے میں رہنے کا نہیں ہوش کسی کو, بچوں کو سنبھالوں گا کہ ناموس نبی کو, بچوں کو سنبھالوں گا کہ ناموس نبی. اے راحت جاں یاور غمخار ہمارے, دلدار مددگار پرستار ہمارے, پہلے نہ چلی حلق پہ تلوار ہمارے, افسوس ہوئے تم نہ عزادار ہمارے. ملتے ہیں کہاں ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی, فریاد